بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شاہد الحق اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اطہر کامران بٹ، پاکستان کے بہترین پاور لفٹر اور پائنیئر پاور لفٹر. اس وجہ سے کہوں گا کہ فرسٹ نیشنل چیمپئن شپ لے کے ابھی تک یہ پرفارم کر رہے ہیں اور انٹرنیشنلی پرفارم کر رہے ہیں. انٹرنیشنلی اطہر بٹ نہ صرف کامن ویلتھ گیمز کے 3 ٹائمز چیمپئن رہے ہیں بلکہ ایشین پاور لفٹنگ چیمپئن شپ بھی 3 ٹائمز گولڈ میڈلسٹ رہے. اطہر بٹ کی ہسٹری بہت خوبصورت اور بہت زبردست ہے، اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی پاور لفٹنگ جہاں سٹارٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ اطہر بٹ کی پرفارمنس سٹارٹ ہوتی ہے. اطہر، آپ تو ایشیا کے بہترین اور اسٹرانگیسٹ مردوں میں ہیں جو 50 سال کے عمر کے کم از کم. جی اب ان میں آ گئے. اب ان میں آگے جی. کیا محسوس کر رہے ہیں؟ ایشین چیمپئن شپ میں تیسری بار آپ نے 4 گولڈ میڈلز لیے. بہت شکریہ شاہد بھائی. بہت اچھا ہی محسوس کرتا ہے بندہ جب ایسی کوئی اکمپلشمنٹ ہوتی ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے. ہمارے آپ جیسے بہن بھائیوں کی دعائیں ہیں، ہمارے جو ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں، فیملیز ہیں، ان کی ایفرٹ بھی ہے. اور ظاہری بات ہے یہ ایک جو مومنٹ آف گلوری ہوتی ہے اسی کے لیے سارا ہم پین برداشت کرتے ہیں، تو واقعی بہت اچھی فیلنگ آتی ہے. اللہ کا شکر ہے. بہت محنت طلب ایکسرسائزز ہیں اس میں، ٹریننگ شیڈولز ہیں، اور خاص طور پہ جس وقت آپ کے چیمپئن شپ آئی ہوتی ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے 24 آور راؤنڈ دا کلاک ایک ہی چیز سوچ رہے ہوتے ہیں، اور دیٹ از ہاؤ ٹو ارن دا گولڈ. تو کیا کہیں گے اس گیم میں کیوں ہے؟ شاید بھی تقریباً میرے خیال میں جو بھی اسپورٹس آپ ایک سرٹن لیول تک لے کے جاتے ہیں نا، تو اس میں پھر محنت بڑھ جاتی ہے. دیکھیں ایک بندہ ریکریشنل سوئمنگ کرتا ہے، اس کی سوئمنگ کچھ اور ہوگی، اور ایک بندہ جو ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے تیاری کر رہا ہے اس کی اور ہوگی. تو ہم بھی کچھ لوگ ریکریشن کے لیے ویٹس اٹھاتے ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہے آل آؤٹ ایفرٹ کرتے ہیں، فل بلون ایفرٹ کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی پھر اس کی ریکوائرمنٹس بھی زیادہ ہوتی ہیں، اس کے اندر رسک اینڈ ریوارڈ ریشیو بھی ہائی ہوتا ہے. تو ظاہری بات ہے اس کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں ریکوری کی، ڈائٹ کی، ٹریننگ کی. تو ایک آپ کو پینفل پروسیس سے تو باہر گزرنا پڑتا ہے، پھر جا کے کہیں آپ کو ریوارڈ ملتا ہے. یہ جو ازبیکستان تاشکند میں چیمپئن شپ ہو رہی ہے، اس میں آپ کی پرفارمنس ماشاءاللہ بڑی زبردست رہی. تھوڑا سا اس کو بریف کر دیں گے کہ بینچ پریس، اسکواٹ اور ڈیڈ لفٹ میں کتنا ٹوٹل آپ نے اٹھایا؟ جی وہ شاید بھائی کہتے ہیں نا کہ کسی میں نے سیانے بندے کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ ٹرین ہارڈ اینڈ کمپلیٹ ایزی. تو ٹریننگ بہت ہارڈ کی ہوئی تھی، تو اللہ کا شکر ہے لفٹیں اس حساب سے، کیونکہ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے کچھ لابنگ وغیرہ کا بھی ایک چکر ہوتا ہے ہمارے پر، پریشرز ہوتے ہیں پاکستانیوں کے اوپر. تو وہ لفٹیں میں نے نہیں لگائیں یہاں پر جو ٹریننگ میں کر گیا تھا. بہرحال پھر بھی گزار لائق لفٹنگ ہو گئی الحمدللہ. 235 کا اسکواٹ کیا تھا لیکن وہ فیل کر دیا، تو 225 میرا پاس ہو گیا تھا. 150 بینچ کیا تھا، لیکن ٹریننگ میں 170 کر کے آیا ہوا تھا. اور ٹریننگ کے اندر 250 ڈیڈ لفٹ کی تھی، یہاں پر 235 پہ کام ہو گیا الحمدللہ. تو گولڈ ہو گیا میرا اس میں. تو آل ٹوگیدر کتنا ہوا ویٹ آپ کا؟ ٹوٹل میرا 610 ہوا. ویسے ٹریننگ میں تقریباً 650 660 کے قریب کر رہا تھا میں. پاکستان میں پاور لفٹنگ بہت تیزی سے گرو کر رہی ہے اور تقریباً ہر جم میں موجود ہے. تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں گے کہ یہ نئے آنے والے ینگسٹرز کس طرح ٹریننگ کریں اور کیا گولز رکھیں اپنے، تاکہ ان کو آسانی ہو کہ کہاں سے سٹارٹ کیا جائے اور کہاں پہ پہنچنا ہو. جی اچھا کوشچن کیا آپ نے. اس میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ گولز ریئلسٹک رکھنے چاہیے. اور ہر بندہ دیکھیں اسکول میں بہت سارے بچے آتے ہیں، ہر بندہ اسکول سے گریجویٹ کر لیتے ہیں لیکن ہر کوئی پی ایچ ڈی نہیں بنتا. اس طرح ہر کوئی چیمپئن شپ لیول تک نہیں جاتا، اسپیشلی نیشنل یا انٹرنیشنل لیول تک بہت کم لڑکے پہنچ پاتے ہیں. تو اس چکر میں اپنے آپ کو خراب مت کریں. پی ای ڈیز نہ لیں، پرفارمنس انہینسنگ ڈرگز جو ہے نا وہ وقتی طور پہ تو آپ کو اوپر لے جاتی ہے، لیکن اس کے بہت سارے اس کے ڈرا بیکس ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے، آپ خود اس فیلڈ کے اندر ہیں کہ کہنے کی ضرورت نہیں، ہر ایک کو پتہ ہے. اور کوچز کو اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں پہ چیک رکھیں. بچے تو ینگ ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا سا بہکاتا ہے. تو یہ بہت ہو رہا ہے، یہ ہمارے یہاں یہ کام بھی بہت ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے. لیکن جو سمجھدار کوچز ہیں اور اچھے جو سمجھدار بچے ہیں وہ اس چیز سے اجتناب کرتے ہیں. ٹریننگ اپنی پراپرلی ڈیزائن کریں، پروگرامنگ اس کی اچھی ہو، اس کے ساتھ ریکوری کے جو پروٹوکولز ہیں ان کا پورا کریں. ٹھیک ہے نا، رات کو جلدی سوئیں، ڈائٹ اچھی رکھیں، جو وہ افورڈ کر سکتے ہو اتنی اچھی ڈائٹ رکھیں. تو آہستہ آہستہ گینز ہوتے رہتے ہیں. اگر آپ چلے 100% اس لیول تک نہیں بھی جاتے تو 80% تو پہنچ جائیں گے، آپ چیمپئن شپ لیول تک تو پہنچ جائیں گے. تو میرے حساب سے یہ ہے کہ مجھے جو چیز کا اسپیکٹ برا لگتا ہے کسی بھی اسپورٹس کا، وہ اس کا ڈرگ اسپیکٹ ہے. آپ نہ صرف اگر آپ پکڑے جائیں تو یو برنگ شیم اپون یور سیلف بٹ اپون یور کنٹری ایز ویل. تو میرا یہ سب کو ایڈوائس ہے کہ ٹریننگ اچھے کوچ کے پاس کریں، نالجبل کوچ کے پاس کریں.
محنت کرتے رہیں, پلیٹ ہاؤس آتے ہیں اس سے گھبرائے نہیں, کرتے رہیں, اور انشاءاللہ بہت اچھی پرفارمنس That's بھی ہوتی ہے great. بائی دا پیریڈ آف It means کہ ہارڈ ورک اور پلس فیئر پلیس پہ آپ نے توجہ ایگزیکٹلی دینی. ایگزیکٹلی بالکل. اطہر, مجھے اب اس ساری جرنی میں کوئی خوبصورت سا واقعہ سنائیں جو انسپریشنل ہو اور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے اور خاص طور پہ ینگ جو نئے اسٹارٹ کریں گے انہیں پتہ چلے. تو بس پردہ ہی رہنے دیں. نہیں, بہت سارے آبسٹیکلز آتے ہیں, بعض اوقات فائنینشیل پرابلمس آ جاتی ہیں. دیر واز اے ٹائم کہ 2000 کی بات ہو, صرف میں ینگ تھا اور اچھی پرفارمنس دے رہا تھا, تو نیشنل چیمپئن شپ آ گئی اور بینچ پریس کی. مجھے ویسے بھی میں بینچ کا بہت شوقین ہوں, تو پیسے نہیں تھے پاس, تو گھر والوں سے بھی تھوڑا کھٹ پٹ چل رہی تھی, تو میں آئی ہیڈ ٹو سیل مائی ریپیڈنگ رنگ. وہ میں بیچ کے اپنا رنگ, میں نے اپنا کمپٹیشن کھیلا, اور اللہ کا شکر ہے آج تک اس چیز کا ریگریٹ نہیں, بلکہ آئی فیل پراؤڈ آف دیٹ. زبردست. ظاہر ہے قربانی مانگتی ہے گیم جو ہے. بالکل. اچھا, مجھے بتائیے کہ آپ کے خیال سے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے واقعات میں سے, کیا آپ نے فیل کیا کہ کبھی دل ٹوٹ جائے اور آپ چھوڑ دیں اور نہ ہوتا کر ہے سر. سکیں؟ ہاں سم ٹائمز کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے لائک جس طرح آپ کا ایکسیڈنٹ بھی جی ہو جی گیا تھا. جی جی بالکل. لو مومنٹس آتی ہیں, ایشوز آ جاتے ہیں ریگارڈنگ ہیلتھ. جیسے میرے 2-3 مرتبہ ایکسیڈنٹس ہوئے, اور اس میں ایک بہت میجر تھا. 2015 میں آسٹریلیا میں ایشیا نوشانیہ چیمپئن شپ جیت کے آیا, جس سے میں نے ایشیا کا ماسٹر 1 کا ریکارڈ بھی بنایا, جو اسکواڈ کا 2 سال رہا. اور اس کے بعد آگے نیشنلز کھیلی, اور اس نیشنلز میں نے اس طرح کھیلا کہ اس وقت میں نے سوچ لیا تھا کہ بس میں اب نیشنلز نہیں کھیلوں گا. مجھے سب نے موٹیویٹ کیا, ملک صاحب کا میں بہت مشکور ہوں, انہوں نے کہا جی آپ نیشنلز کھیلیں, انہوں نے کہا آپ ماسٹرز کھیل لیں. تو میں نے ماسٹر کے اندر پاکستان کا جو صرف بیسٹ پاور لفٹر جو میرے ویٹ میں تھا, اس سے میں نے 40 کلو زیادہ ٹوٹل کیا. اس نے کیا 685 اور میں نے 721 ٹوٹل کیا تھا. تو اس کے بعد کیونکہ پرفارمنس بہت اچھی تھی, اب اللہ بہتر جانتے کیا ریزن ہو, کچھ عرصے بعد ایکسیڈنٹ ہو گیا میرا, اور روڈ ایکسیڈنٹ ہوا. اس میں میری 3 جو اسپائنل ڈسک تھیں وہ سیریسلی ڈیمیج ہوئی, بلکہ آج بھی وہ 100% نہیں ہے, میں ان کے ساتھ ہی چلتا ہوں. تو دیر واز اے ٹائم کہ چلنا پھرنا مشکل ہو گیا, ٹریننگ نہیں ہوتی تھی, بہت لو موومنٹس تھی میرے اوپر. لیکن پھر بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرتے ہیں, بندے کے اندر ڈرائیو ہوتی ہے, آہستہ آہستہ بندہ اپنے آپ سے فائٹ کرتا ہے. اصل کمپٹیشن آپ کو اپنے آپ سے ہوتا ہے, کسی اور دوسرے شخص سے نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں جو اپنے آپ سے لڑ سکتا ہے وہ کسی سے بھی لڑ سکتا ہے. انٹرنیشنلی اطہر, مجھے یہ بتائیں کہ ظاہر ہے ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا, تو یہ ویژن دینے میں اور سپورٹ کرنے میں جو لوگ شامل ہیں, لائک فیڈریشن ہوتی ہے, جی ہاں کچھ اسپیسیفک لوگ ہوتے ہیں جو بہت ڈیڈیکیٹڈ ہوتے جی ہیں, ہاں. تو کن لوگوں کو ٹریبیوٹ دینا چاہیں گے؟ دیکھیں ابھی فی الحال تو پاکستان میں یہ چیز جو ہے نا اب آہستہ آہستہ شروع ہو رہی ہے. ارشد خان جیسے اچھے لوگ جو ہیں, ارشد خان صاحب کو بہت میں مطلب ہے کہ ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن ابھی وہ اس میس اسکیل پہ نہیں ہوا کام شروع. یعنی میرے جیسے لیفٹر جو ہے وی اسٹل ہیو ٹو ارینج آور اون فائنینسز. تو مجھے اس دفعہ جو سپورٹ کیا ہے وہ یو پی ایل نے کیا ہے, اور ہمارے اسپانسرز ملیک فوڈز ہیں, انہوں نے کیا, تو میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ان کا. اور جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں, کسی طرح بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. مطلب میری جتنی حیثیت ہے میں اپنے طور پہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. میں کراچی میں نے ایک مطلب فری آف کاسٹ بچوں کو میں ٹریننگ کراتا ہوں. اگر میرے پاس کوئی بچہ ایڈوائس کے لیے آتا ہے تو میں اس کو ایڈوائس دیتا ہوں, اس کی فارمس ٹھیک کراتا ہوں, اس کو ٹیکنیک بتا دیتا ہوں. اور کئی بچے میرے پرماننٹلی ٹریننگ بھی کر رہے ہیں جو ماشاء اللہ اپ کمنگ اسٹارز ہیں. ابھی میرا ایک بچہ جس نے پاکستان کا جونیئر ریکارڈ توڑا ہے ڈیڈ لفٹ کا, 66 kg میں 205 کی ڈیڈ لفٹ کر رہا ہے. انشاءاللہ بہت آگے جائے گا. میرے پاس ماسٹرز کے بھی لفٹر ہیں جو ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں پاکستان لیول پہ. تو ہر لیول پہ, اوپر پہ, جونیئر پہ, لیول پہ بچے ٹرین کر رہا ہوں. پاکستان پاور لفٹنگ فیڈریشن اپنا رول کیا صحیح پلے کر رہی ہے؟ دیکھیں پاکستان پاور لفٹنگ فیڈریشن سے میرے تعلقات بہت پرانے ہیں, اور راشد ملک صاحب بہت اچھے انسان ہیں, ہی از اے ویل ایجوکیٹڈ پرسن, اور وہ پاور لفٹنگ سے محبت کرنے والے انسان ہیں. لیکن اب ٹل آئی وڈ سے شاید ماضی قریب تک ان کے بھی ریسورسز بہت لمیٹڈ تھے. تو ویسے دیکھیں ایز فار ایز پیپر ورک از کنسرن, آپ کو مورل سپورٹ وہ ہمیشہ کرتے تھے, لیکن اب میرے خیال میں اب چیزیں بدل جائیں گی انشاءاللہ. اور میں امید کرتا ہوں کہ اب فائنینشلی بھی ہماری فیڈریشن اس کے اندر بچوں کو پش کرنے میں مدد کرے گی تھوڑی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ اطہر, بہت شکریہ آپ کا. موسٹ ویلکم.